حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ لیکن اصل میں یہ بنی اسرائیل کا ملک مصر نہیں تھا، یہ اصل میں ملک شام کے تھے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کے بیٹوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی ایک نسل چلی تو یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور ان کی جتنی اولاد صدیوں میں دنیا میں بڑی اور پھیلی، یہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب کا نام تھا اسرائیل۔ عربی میں بیٹے کو ابن کہتے ہیں، اور زیادہ بیٹے ہوں تو انہیں بنون کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ حضرت یعقوب جو کہ اسرائیل ہیں ان کی اولاد ہے، اس لیے ان براہ راست 12 بیٹوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور پھر آگے ان 12 بیٹوں کی جو نسل دنیا میں بڑی پھیلی چلی، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر کے بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل تھے، اور وہ منڈیوں میں بکتے بکاتے مصر کی منڈی میں فروخت ہوئے۔ یہاں کے وزیر اعظم نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر بیٹا بنا کر رکھا۔ وہاں سے ایک امتحان آیا، حضرت یوسف جیل میں چلے گئے، اور پھر تقریباً 7 سال یا 12 سال بے گناہی کی جیل کاٹی۔ پھر اللہ کی تقدیر غالب آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ ملک کی سلطنت پر لے گیا، یہ ملک کے وزیر خزانہ بنے اور باکمال اپنی وزارت کا قلم دان سنبھالا۔ پورے ملک میں آپ کا شہرہ ہوا اور عوام آپ کی گرویدہ بن گئی، حتیٰ کہ جو ملک مصر کا بادشاہ تھا وہ خود آپ کا دیوانہ ہو گیا، اور حضرت یوسف کو اللہ نے خاص ڈھنگ دیا تھا ملک اور سلطنت چلانے کا، علم الہی بھی تھا اور خوابوں کی تعبیر بھی جانتے تھے، اور وقت کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، اور یہاں غلامی سے گزرتے ہوئے جیلوں سے ہوتے ہوئے سلطنت پر پہنچے، اور پھر آنے والے وقت میں ملک کے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اور اس سارے پروسیس میں کئی دہائیاں لگیں، اور پھر مصر کے ارد گرد جتنے ملک ہیں ان سب میں قحط پڑا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی تدابیر تھی معیشت کے لحاظ سے کہ مالی طور پر مصر بڑا مضبوط تھا۔ ان تمام ملکوں میں یہ آواز لگی کہ ملک مصر میں جو بندہ بھی جائے ایک خاص مقدار تک ہر بندے کو غلہ دیتے ہیں پیسوں کا، چونکہ فلسطین میں، اردن میں، سوریہ میں، یہ پرانے دور کا ملک شام تھا جو میں نام لے رہا ہوں، آج شام کا نام سوریہ ہے، اردن اور فلسطین یہ تینوں ملک ملا کر ایک شام بنتا تھا اس وقت کا، اور وہاں بھی ان کو خبر ملی کہ مصر کا بادشاہ بہت نیک انسان ہے اور رحم دل ہے، تو وہ لوگوں کو غلہ دے رہے اور ذخیرہ بہت زیادہ ان کے پاس، لہٰذا وہ ان کے سگے بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور یہ کہا تھا والد کو بھیڑیا ان کو کھا گیا ہے، ان کو اگلی بات تو معلوم نہ تھی، ایک زمانہ گزر گیا، اب وہ بھی یہاں آئے غلہ لینے۔ حضرت یوسف نے ان کو پہلی نظر میں پہچان لیا،
اور حضرت یوسف کا والدہ کی طرف سے بھی جو سگا بھائی تھا ان کا نام تھا بنیامین. ان کو تنہائی میں ساری بات بتا دی اور ایک ہیلا کیا اللہ کے حکم سے. اللہ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی کہ آپ یوں کریں. اور اس طرح اس واقعے کے ضمن میں بنیامین کو اپنے پاس روک لیا. باقی بھائی اب واپس ہوئے پریشانی کے عالم میں. حضرت یعقوب کو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی بنیامین نے وہ پیمانہ جس کے ساتھ مصر کے کارندے غلہ بھر کر دیتے تھے وہ سونے کا تھا، اس نے وہ چھپا لیا اور جب تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے برآمد ہوا. اور وہاں کے قانون کے مطابق جس کے سامان سے چوری کا مال برآمد ہو اس کو گروی رکھ لیا جاتا ہے. لہٰذا تقدیر غالب آ گئی اور وہ بادشاہ کی قید میں چلا گیا. حضرت یوسف پریشان ہو گئے کہ پہلے انہوں نے میرا ایک بیٹا گم کیا. دوبارہ جب یہ مصر میں آئے حضرت یوسف اور بنیامین کی گفتگو ہو چکی تھی، پچھلے سارے حالات انہیں معلوم ہو گئے اور حضرت یوسف صبر کے ساتھ چلے. اور جب یہ بادشاہ بن گئے اب اختیار اور اقتدار بھی تھا. یہ چاہتے تو واپس اپنے والد کے پاس کنعان پہنچ جاتے، خبر دیتے، لیکن حکم الہی ایسا تھا کہ ابھی اجازت نہیں. نبی اللہ کے امتحانوں پر دل سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کو کبھی توڑتے نہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت یوسف یعقوب تو لا علم تھے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا. حضرت یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور بینائی ختم ہو گئی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کبھی نہیں کیا، ہمیشہ صبر کا راستہ اختیار کیا. اللہ کے در کے سوا کسی در پر کبھی جھکے نہیں اور منت نہیں مانی کہ جس رب نے دیا ہے لیا ہے وہ دینے پر بھی قادر ہے. میں اپنا نظریہ اور عقیدہ خراب نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں. اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، تو یوسف کیسے گم ہو سکتا ہے؟ یقیناً میرے رب کی کوئی ایسی حکمت ہے اس میں کہ جس پر مجھے صبر ہی کرنا ہے. اور ادھر قدرت کا نظام یہ تھا کہ یوسف کو ہم تخت مصر کا والی بنائیں. جب تک اس آزمائش سے نہ گزرتے اس سیٹ پر نہیں جا سکتے تھے. خلاصہ یہ نکلا کہ اب یہ راز کھلا کہ ملک مصر کا بادشاہ تو یعقوب کا بیٹا یوسف ہے. لہٰذا حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معافی مانگنے پر دل سے معاف کر دیا اور کوئی گلہ شکوہ بھی انہیں نہیں دیا. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ اور والدین کو بھی لے کر آؤ اور خود بھی آ جاؤ، اور اب آئندہ باقی زندگی مصر میں گزارنی ہے. تو یہ بنی اسرائیل کا پہلا فرد جو مصر میں پہنچا وہ حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف تھے. مصر بنی اسرائیل کا علاقہ نہیں تھا، ان کا ملک شام ہے. فلسطین میں ایک ایریا ہے کنعان، یہ خاص ان کا وطن تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی یہ علاقہ ہے اور یہ سارے لوگ شامی کہلاتے ہیں. اب جب یہ قوم باہر سے آئی، ملک کا بادشاہ ان کا اپنا ہے، اس لیے ان کو اس ملک میں مشکل نہیں ہے. اور ان تمام بھائیوں نے مصر میں رہائش اختیار کی بڑی عزت احترام کے ساتھ. نبی کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رہے. اس کیفیت میں ان کی نسل بڑھتی رہی.